اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، اس بات پہ غور و فکر ضروری ہے۔ ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں۔ کسی کی دخل اندازی ہم اس زندگی میں نہیں چاہتے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی، یعنی اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عام ایک رویہ ہے۔ تو بہرحال یہ گزشتہ نشست میں بھی یہ بات میں نے کی تھی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، اگر ہم جانور ہوتے، اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس زبان نہ ہوتی، عقل نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس کوئی خود مختاری نہ ہوتی، اختیار جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر تو یہ سوال جو ہے جائز تھا۔ اگر ہم مجبور ہوتے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کوئی عقل نہ ہوتی، فکر نہ ہوتی، پھر تو یہ سوال بنتا تھا، جیسے کہ دیگر جو حیوان ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے، نہ ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہے، کوئی سماعت کی، کوئی سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، یعنی وہ اپنی فطرت پہ مجبور ہیں۔ حیوان جو ہے وہ مجبور ہیں، ان کا مقصد تو وہ نہیں ہے، یعنی ان کا تو ایک خاص مقصد ہے، وہ واضح ہے۔ انسان یعنی مقصد ہے اور وہ واضح ہے اور وہ کر رہے ہیں ہر، یعنی مثال، اور وہ اپنے کام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، وہ سب اپنے اپنے کام جانتے ہیں۔ اور وہ اب گدھے پہ آپ پہلے یہ ہوتا تھا، گدھوں کے پیٹھ سے کام لیا جاتا تھا، پھر تو گدھا گاڑیاں بن گئی۔ یہ اکثر ہمارے گھر میں، یعنی ہمارے وقتوں میں جب کوئی مکان تعمیر ہوتا تھا تو گدھوں پہ ریت آتی تھی، اور وہ گدھے کو دیکھیں، بس آپ اس کو چارہ وغیرہ دیں، وہ آپ کا کام، آپ سے کبھی اجرت نہیں مانگے گا کہ بھئی میں نے اتنا کام کیا ہے۔ اب یہاں تو آپ کسی ادارے میں جائیں تو کھانا بھی آپ کھائیں گے وہاں پہ، مثال کے طور پہ، اور پھر مہینے کے آخر میں پیسے بھی مانگیں گے ان سے کہ بھئی میں نے وہ کھانا پینا بعض اداروں میں ہوتا ہے نا، ادارے کی طرف سے۔ تو بہرحال تو دیکھیں، اس میں اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم حیوان ہوتے، مجبور، عقل نہ ہوتی، کوئی اختیار نہ ہوتا، پھر یہ سوال بنتا تھا کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ہوتے رہیں گے، یعنی وہ کام، بس ہر حیوان اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کیا کرے گا، اس سے زیادہ کام نہیں لیتے۔ بکری کو کبھی آپ کھیت میں ہل نہیں جتاتے، اس سے بکری کو، تو بکری کا اپنا کام ہے، گائے کا اپنا کام ہے، بیل کا اپنا کام ہے، تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو مجبور، ہم مجبور نہیں ہیں۔ ایک دوسرا، ہمارے پاس عقل ہے، پھر اختیار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں ہم مختلف ہیں، حیوان سے ہماری زندگی کیوں مختلف ہے، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ چلو حیوان تو کہے کہ بھئی مجھے تو آزاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، میری فطرت پر میں مجبور ہوں اور وہی میں کروں گا جس کے لیے میں پیدا کیا۔ حیوان زبان حال سے ہمیں یہ کہہ رہے، گائے کہہ رہی ہے بھئی مجھ سے دودھ لیتے رہو، مجھے پیسے نہ دو، مجھ سے کام لیتے رہو، میرا گوشت کھا لو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں، یعنی اسی طرح ہے نا۔ لیکن اگر ہم میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ہم آزاد زندگی گزارتے رہے۔ اصل میں ہمیں اپنی فطرت پر مجبور نہیں کیا گیا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان کی فطرت اچھی ہے، اس کی فطرت میں اللہ کی طرف جھکاؤ ہے،
ہماری روحوں نے روز ازل اللہ سے وعدہ کیا ہے بندگی کا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اب، اور عقل بھی دی ہے، اب یہ سوال بنتا ہے کہ آیا ہم حیوانوں کی طرح زندگی گزار دیں یا کچھ سوچیں اس زندگی کو. تو اگر تھوڑی سی بھی کسی میں عقل ہوگی تو اس کو سوچنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ تو پوچھ گچھ ہے، اس پہ تو ہمارا یقین تو نہیں ہے، لیکن پوچھ گچھ ہے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیں، ذہن مانتا ہے کہ ہاں کچھ ہونا چاہیے، کچھ نتیجہ ہونا چاہیے، کچھ پوچھنے کی جگہ ہونا چاہیے، کچھ اجر و ثواب کی جگہ ہونی چاہیے. ذہن مانتا ہے. ایک ظالم ہے، ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک مومن ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے دین، اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے اور دین کو پھیلاتا بھی ہے، اور دنیا میں وہ کسی اجر کا طالب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ ذہن مانتا ہے کہ نہیں، ہم حیوانوں کی طرح نہیں ہیں. یہ مانتا ہے ذہن کہ نہیں؟ ہم کتے بلی اور چوہوں کی طرح نہیں ہیں. یہ مانتا ہے ذہن. اور عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اپنی نشانیاں، میری اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دیتا ہے. آج بھی جو ہم نے سبق پڑھا تھا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا. تمہارا ایک مقصود ہے، اور مقصود بہت اونچا ہے، بہت عظیم الشان ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے قرب میں رہیں، ہر ہفتے ہر مہینے اپنے اپنے درجات کے حساب سے ہمارا اللہ سے ملاقات کا اہتمام ہو. قرآن میں ہے بھئی، یہ تو یقین کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. یا تو اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ. سوچ تو ہماری یہی ہے، اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ خود قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کوئی قرآن فہمی کا کوئی پروگرام ہے آپ کا. ہاں، اونچے اونچے عہدوں کے لیے آپ تیاری کر رہے، پڑھائی ہو رہی ہے ان کی، اور ذہن آپ کا یہی ہے کہ یہ دنیا میں جا کے لیڈر بنے، بڑا آدمی بنے، بڑا فوجی بنے، کرنل بنے. آپ کا تو پروگرام یہی ہے، اس کو بڑا آدمی بنانے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہے کہ انسان خود سوچے کہ میں کیوں ہوں، میری وجہ کیا ہے. اس کی دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچ و بچار کریں اس کائنات میں اپنے ارد و گرد اشیاء ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں مرکزِ کائنات ہوں. اس تمام جو کائنات ہے، اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے یہ زمین اور آسمان میں ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں. نوح علیہ السلام، یہ پوری صورت ہے، بڑی اچھی ہے. نوح علیہ السلام اسی طرح الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کیف خلق اللہ، ایک اوپر تلے آسمان کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اس میں چاند بنایا ہے، سورج بنائی ہے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس، دمکتا چمکتا دمکتا سورج بنایا ہے. اور زمین سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہارے ظاہر کو. واللہ انبتکم، آج بھی آپ دیکھ لیں، مٹی کھا رہے ہیں ہم، مٹی ہیں ظاہر جسم، مٹی
سے جسم ہے. نطفہ کس سے بنتا ہے؟ مٹی کے خلاصے سے. خون ہے اور اس کا ایک سلالۃ من طین کے الفاظ ہیں، مٹی کا خلاصہ. تو مٹی ہیں ہم، ظاہر ہمارا، اور مٹی کھا رہے ہیں اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے. تو یہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچے کو خوراک دی جاتی ہے وہ مٹی سے بنی ہے، خون ہے نا. خون جو عورت کا خون ہوتا ہے وہ مٹی سے بنتا ہے. خوراک کھاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا حاملہ، ایک خاتون حاملہ ہو جائیں تو ڈاکٹر ان کو کہتا ہے بھئی اس کو ذرا خوراک ذرا اچھی کر دو اس کی. کہتے ہیں نا خوراک، کون سی خوراک؟ جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے. پھل دو اس کو، یہ دو وہ دو. تو اسی طرح انبتکم من الارض نباتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.